کبھی کبھی رات کو آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ خیال آیا ہے کہ کیا یہ سب سچ ہے؟ یہ ستارے، یہ کہکشائیں اور خود ہمارا وجود، کیا یہ حقیقی ہے یا ہم کسی بہت بڑے خواب کا حصہ ہیں؟ ویسے یہ سوال کوئی نیا تو نہیں ہے۔ ہزاروں سال پہلے ایک چینی فلسفر تھے، زوانگزی۔ انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ ایک تتلی ہیں، اور جب آنکھ کھلی تو وہ پریشان ہو گئے کہ میں ایک انسان ہوں جس نے تتلی ہونے کا خواب دیکھا، یا ایک تتلی جو اب انسان ہونے کا خواب دیکھ رہی ہے۔ ڈیوڈ چالمرز ہے نا، وہ اپنی کتاب ریالٹی پلس میں اسی قدیم سوال کو لیتے ہیں، لیکن اسے 21ویں صدی کا ایک بہت ہی دلچسپ اور شاید تھوڑا سا خوفناک ٹویسٹ دیتے ہیں۔ بالکل، اور فرق یہ ہے کہ اب یہ صرف فلسفیوں کا سوال نہیں رہا۔ آج جب ہم ورچوئل ریالٹی ہیڈ سیٹ پہنتے ہیں یا اے آئی سے ایسی تصویریں بنواتے ہیں جو حقیقت سے الگ نہیں لگتیں، تو زوانگ زی کا خواب ایک ٹیکنالوجیکل حقیقت بننے کے بہت قریب آ رہا ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا مقصد اسی خیال کی گہرائی میں جانا ہے جسے سیمولیشن ہائپوتھیسس کہتے ہیں، یعنی یہ نظریہ کہ شاید ہماری پوری کائنات ایک بہت ہی طاقتور کمپیوٹر کے اندر چل رہی ہے، اور ہم اسے کسی سائنس فکشن فلم کی طرح نہیں بلکہ ایک سنجیدہ فلسفیانہ دلیل کے طور پر پرکھیں گے جو ہمارے علم، حقیقت اور یہاں تک کہ خدا کے بارے میں صدیوں پرانے تصورات کو چیلنج کرتی ہے۔ تو چلیں اس دلچسپ اور تھوڑے سے پریشان کن خیال کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ آج کا ہمارا مشن یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم واقعی ایک سیمولیشن میں جی رہے ہیں تو کیا اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ کیا ہماری زندگی بے معنی ہو جاتی ہے یا پھر حقیقت کے معنی ہی بدل جاتے ہیں؟ اچھا، تو اس بحث کی جڑیں فلسفے کے ایک بہت پرانے مسئلے میں ہیں جسے تشکیک یا اسکیپٹسزم کہتے ہیں۔ مطلب یہ شک کہ ہم اپنی حسیات پر بھروسہ نہیں کر سکتے اور جو کچھ ہم دیکھتے یا محسوس کرتے ہیں وہ ایک دھوکہ ہو سکتا ہے۔ 17ویں صدی میں رینے ڈیکارٹ نے اسے ایک مشہور فکری تجربے کی شکل دی تھی۔ انہوں نے کہا، تصور کریں کہ ایک شریر شیطان ہے، ایک بہت ہی طاقتور مخلوق جس کا واحد کام مجھے دھوکہ دینا ہے۔ وہ میرے ذہن میں ایک پوری دنیا کا وہم پیدا کر رہا ہے۔ میں یہ کیسے ثابت کر سکتی ہوں کہ یہ میز، یہ کرسی، یہ کمرہ؟ اور آج کی ٹیکنالوجی نے اس شریر شیطان کو ایک نیا، زیادہ قابل یقین چہرہ دے گیا ہے۔ اب ہمیں کسی مافوق الفطرت شیطان کا تصور کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی جگہ لے لی ہے ایک سپر کمپیوٹر نے، اور یہی سیمولیشن ہائپوتھیسس ہے۔ یہ کہتا ہے کہ ہماری دنیا، یہ سیارے، ستارے، قوانین فطرت اور خود ہمارے ذہن اور شعور سب ایک بہت بڑے کمپیوٹر پروگرام کا حصہ ہیں۔ ہمارے تمام تجربات، ہماری یادیں، ہماری محبت، ہمارا درد، یہ سب صرف ڈیٹا ہے جو پروسیس ہو رہا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف ایک دلچسپ خیال نہیں؟ مطلب ہم اسے سنجیدگی سے کیوں لیں؟ یہ تو فلم دی میٹرکس کی کہانی لگتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ اسے سنجیدگی سے اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ یہ ہمیں تشکیک کی ایک بہت طاقتور دلیل کی طرف لے جاتا ہے۔ فلسفی اسے ماسٹر دلیل کہتے ہیں، اور اس کے صرف 2 سادہ سے قدم ہیں۔ پہلا قدم، ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم ایک سیمولیشن میں نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی ثبوت جو ہم پیش کریں گے، چاہے وہ کوئی سائنسی تجربہ ہو یا ہماری اپنی یادداشت، وہ خود بھی تو اسی سیمولیشن کا حصہ ہو سکتا ہے۔ وہ کمپیوٹر پروگرام ہمیں وہی دکھائے گا جو وہ چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ آتی ہے۔ تو اگر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ہم سیمولیشن میں نہیں ہیں تو دوسرا قدم کیا ہے؟ دوسرا قدم یہ ہے کہ اگر ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے تو ہم اپنی دنیا کے بارے میں کسی بھی چیز پر حتمی طور پر یقین نہیں کر سکتے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے یا یہ کہ ہمارا دوست واقعی ہمارا دوست ہے، کیونکہ یہ سب معلومات اسی ممکنہ سیمولیشن سے آ رہی ہیں۔ اور اس کا نتیجہ یہ کہ ہم حقیقت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ ہمارے علم کی پوری عمارت ریت کی بنیاد پر کھڑی ہے۔ یہ صرف ایک ذہنی مشق نہیں ہے، یہ ہمارے وجود کے بارے میں سب سے بنیادی سوالات اٹھاتا ہے۔ کیا اس گہرے شک سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ اور یہاں سے بات واقعی ایک نیا موڑ لیتی ہے، کیونکہ کچھ بہت ذہین لوگ جیسے آکسفورڈ کے فلسفی نک بوسٹروم اور ٹیکنالوجی کی دنیا کے بڑے نام جیسے ایلون مسک، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاملہ صرف شک کا نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شماریاتی طور پر اس بات کا امکان بہت ہی زیادہ ہے کہ ہم واقعی ایک سیمولیشن میں ہیں۔
یہ صرف ایک امکان نہیں بلکہ غالب امکان ہے۔ جی، اسے سیمولیشن آرگیومنٹ کہا جاتا ہے، اور یہ کوئی پیچیدہ ریاضی نہیں بلکہ سادہ منطق پر مبنی ہے۔ اس کے 3 حصے ہیں۔ پہلا مفروضہ یہ ہے کہ مستقبل کی انسانی تہذیبیں یا کائنات میں کوئی بھی دوسری ذہین تہذیب اتنی ترقی کر لے گی کہ وہ انتہائی تفصیلی اور حقیقت سے قریب تر آبائی سیمولیشنز چلا سکے گی، یعنی وہ اپنے ماضی کو، اپنی تاریخ کو کمپیوٹر کے اندر دوبارہ بنا سکیں گے، بالکل اسی طرح جیسے ہم آج سادہ ویڈیو گیمز بناتے ہیں۔ مطلب وہ اتنے طاقتور کمپیوٹرز بنا لیں گے جو ایک پوری کائنات کو، اس کے تمام قوانین اور اس میں بسنے والے اربوں ذہنوں کے ساتھ چلا سکیں۔ بالکل۔ اب آتا ہے دوسرا مفروضہ۔ اگر ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہوگی تو وہ ایسی بہت ساری سیمولیشنز چلائیں گے، شاید لاکھوں یا اربوں کی تعداد میں۔ وہ ایسا تحقیقی مقاصد کے لیے کر سکتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ تاریخ مختلف ہوتی تو کیا ہوتا، یا شاید صرف تفریح کے لیے، جیسے ہم آج دی سمز کھیلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں باتیں ممکن لگتی ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ چونکا دینے والا ہے۔ اگر ایک بنیادی حقیقت ہے، یعنی بیس ریالٹی، اور اس کے اندر اربوں سیمولیٹڈ حقیقتیں چل رہی ہیں، تو کل شعور رکھنے والی مخلوقات میں سے زیادہ تر کہاں ہوں گی؟ بنیادی حقیقت میں یا ان اربوں سیمولیشنز میں؟ ظاہر ہے ان سیمولیشنز میں۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کہیں بھی موجود ہیں تو شماریاتی طور پر اس بات کا امکان اربوں میں ایک ہے کہ آپ اس ایک بنیادی حقیقت میں ہیں، اور اربوں کے مقابلے میں بہت زیادہ امکان ہے کہ آپ ان لاتعداد سیمولیٹڈ مخلوقات میں سے ایک ہیں۔ جیسے کہ ایلن مسک نے کہا، بنیادی حقیقت میں ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ ایک منٹ، لیکن یہ دلیل مجھے ہمیشہ تھوڑی عجیب لگتی ہے۔ یہ ایک طرح سے خود کو ہی رد نہیں کر رہی۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ ہم ایک سیمولیشن میں ہیں تو ہمارے تمام شماریاتی ماڈلز اور ہماری منطق بھی تو اسی سیمولیشن کا حصہ ہے۔ ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں کہ ہماری سیمولیٹڈ منطق ہمیں بنیادی حقیقت کے بارے میں کچھ سچ بتا رہی ہے؟ یہ ایک بہترین نکتہ ہے، اور فلسفی اس پر بہت بحث کرتے ہیں۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ بوسٹروم کی دلیل یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی حتمی ثبوت ہے، یہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ اگر ہم اپنے موجودہ فہم اور منطق کو استعمال کریں تو ان 3 امکانات میں سے ایک سچ ہونا چاہیے۔ یا تو تہذیبیں ایسی ٹیکنالوجی تک پہنچنے سے پہلے خود کو تباہ کر دیتی ہیں، یا وہ ایسی سیمولیشنز چلانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، یا پھر ہم تقریباً یقینی طور پر ایک سیمولیشن میں ہیں۔ چالمرز ان پہلے 2 امکانات کو سم بلاکرز کہتے ہیں، یعنی وہ عوامل جو ایسی سیمولیشنز کو بننے سے روک سکتے ہیں۔ اچھا، تو ان سم بلاکرز پر تھوڑی اور بات کرتے ہیں۔ پہلا تو کافی مایوس کن ہے کہ ہر ترقی یافتہ تہذیب خود کو تباہ کر لیتی ہے۔ ہاں، یہ عظیم فلٹر یا گریٹ فلٹر کا نظریہ ہے۔ شاید نیوکلیائی جنگ، ماحولیاتی تباہی یا کوئی مصنوعی وبا ہر تہذیب کا مقدر ہے۔ دوسرا بلاکر یہ ہے کہ شاید مستقبل کی تہذیبیں اخلاقی طور پر اتنی ترقی کر جائیں کہ وہ باشعور مخلوقات کی سیمولیشنز بنانے کو غیر اخلاقی سمجھیں۔ وہ کہیں کہ ہمیں ایسی ڈیجیٹل مخلوقات بنانے کا کوئی حق نہیں جو دکھ اور تکلیف محسوس کر سکیں۔ اور ایک تیسرا بہت دلچسپ بلاکر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شعور کو سیمولیٹ کرنا ناممکن ہے، یعنی کمپیوٹر چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ ایک حقیقی سوچنے اور محسوس کرنے والا ذہن نہیں بنا سکتا۔ یہ ہم خاص ہیں والی دلیل ہے کہ ہمارے شعور میں کوئی ایسی غیر مادی یا روحانی چیز ہے جسے کوڈ نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل، لیکن اہم نکتہ یہ ہے کہ ہم ان میں سے کسی بھی بلاکر کے بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ کیا ہم واقعی اتنے پر اعتماد ہیں کہ کوئی بھی تہذیب خود کو تباہی سے نہیں بچا پائے گی، یا یہ کہ وہ سب کے سب اتنے اخلاقی ہوں گے، یا یہ کہ شعور واقعی ناقابل سیمولیشن ہے؟ جب تک ہم ان بلاکرز کو ثابت نہیں کر دیتے، سیمولیشن کا شماریاتی امکان ایک بہت ہی سنجیدہ اور حقیقی امکان کے طور پر ہمارے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کرتے ہیں کہ شماریات درست ہیں اور ہم ایک سیمولیشن میں ہیں۔ میرا ذہن فوراً اس طرف جاتا ہے کہ پھر تو سب کچھ بے معنی ہو گیا۔ میری خوشی، میرے غم، یہ میز جس پر میرا ہاتھ ہے، کیا یہ سب صرف کوڈ کی لائنیں ہیں؟ کیا یہ میٹرکس والی بات نہیں کہ چمچ ہے ہی نہیں؟ یہ تو ایک بہت ہی تاریک اور مایوس کن سوچ ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں ڈیوڈ چالمرز ایک بالکل انقلابی اور میرے خیال میں بہت ہی شاندار جواب دیتے ہیں۔
کتاب کا مرکزی نظریہ اور شاید سب سے اہم پیغام یہی ہے۔ وہ کہتے ہیں ورچوئل ریالٹی حقیقی ریالٹی ہے۔ اسے وہ ورچوئل ریئلزم کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر ہم ایک سیمولیشن میں ہیں بھی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے ارد گرد کی چیزیں، ہمارے رشتے اور ہمارے تجربات حقیقی نہیں ہیں۔ ایک منٹ، یعنی چالمرز یہ کہہ رہے ہیں کہ صدیوں سے فلسفی جس سب سے بڑے شک میں مبتلا تھے کہ شاید سب کچھ جھوٹ ہے، اس کا جواب یہ نہیں کہ نہیں یہ سچ ہے، بلکہ یہ ہے کہ اگر یہ جھوٹ بھی ہے تو بھی یہ سچ ہے۔ یہ تو پورے مسئلے کو ہی الٹا کر دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ پورے مسئلے کو ہی الٹا کر دیتا ہے۔ چالمرز کہتے ہیں کہ حقیقت کی نوعیت کے بارے میں ہماری سمجھ کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر صدیوں تک ہم سمجھتے تھے کہ ہر چیز ٹھوس مادہ ہے۔ پھر سائنس نے بتایا کہ نہیں، ہر چیز خالی جگہ میں گھومتے ہوئے ایٹموں سے بنی ہے۔ کیا اس سے کرسی کی حقیقت کم ہو گئی؟ نہیں، ہم پھر بھی اس پر بیٹھ سکتے ہیں۔ پھر ہمیں معلوم ہوا کہ ایٹم خود کوارکس اور لیپٹونز جیسی لہروں سے بنے ہیں۔ کیا اس سے کرسی غیر حقیقی ہو گئی؟ نہیں۔ چالمرز کہتے ہیں کہ یہ جاننا کہ ہم ایک سیمولیشن میں ہیں بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ صرف حقیقت کی ایک اور گہری سطح کو دریافت کرنا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ کرسی بنیادی طور پر معلومات یعنی کمپیوٹر بٹس سے بنی ہے۔ یہ اٹ فرام بٹ کا نظریہ ہے۔ کرسی موجود ہے، بس وہ ایک ڈیجیٹل کرسی ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ تو یہ خواب سے جاگنے جیسا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سائنسی دریافت کی طرح ہے، جیسے کشش ثقل یا بگ بینگ کو دریافت کرنا۔ دنیا اب بھی حقیقی ہے، اس کے قوانین ہیں، اس کے نتائج ہیں، بس اس کی بنیاد ڈیجیٹل ہے۔ وہ چمچ موجود ہے، بس وہ ایک ڈیجیٹل چمچ ہے۔ اور اس نظریے کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ یہ تشکیک کی اس ماسٹر دلیل کو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے جس کی ہم نے پہلے بات کی تھی۔ اس دلیل کا دوسرا قدم تھا کہ اگر ہم سیمولیشن میں ہو سکتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں جان سکتے۔ لیکن چالمرز کہتے ہیں کہ نہیں، اگر ایک سیمولیٹڈ دنیا بھی ایک حقیقی دنیا ہے تو چاہے ہم یہ نہ بھی جان سکیں کہ ہم سیمولیشن میں ہیں یا نہیں، ہم پھر بھی اپنی دنیا کے بارے میں بہت کچھ جان سکتے ہیں۔ ہم جان سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے ایک کرسی ہے، کیونکہ چاہے وہ فزیکل ہو یا ڈیجیٹل، وہ ایک حقیقی کرسی ہے۔ یہ نظریہ تشکیک کے مسئلے کو حل نہیں کرتا، اسے بے معنی بنا دیتا ہے۔ واہ، یہ واقعی سوچ کا زاویہ بدل دینے والی بات ہے۔ لیکن اگر ہم یہ مان لیں کہ ہماری حقیقت اصلی ہے لیکن یہ ایک ڈیجیٹل تخلیق ہے، تو یہ ہمیں ایک اور بھی بڑے اور شاید سب سے گہرے سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ اگر یہ ایک پروگرام ہے تو اس کا پروگرامر کون ہے؟ اگر ہماری کائنات ایک سیمولیٹر نے بنائی ہے تو کیا وہ سیمولیٹر ہمارا خدا ہے؟ یہ ایک قدرتی سوال ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ خدا کے روایتی تصور میں کچھ صفات ہوتی ہیں۔ پہلی، خالق یا کریٹر۔ کیا سیمولیٹر ہمارا خالق ہے؟ جی ہاں، اس تعریف کے مطابق اس نے ہماری کائنات بنائی ہے۔ دوسری، قادر مطلق، آل پاورفل۔ کیا وہ سب کچھ کر سکتا ہے؟ ہماری کائنات کے اندر عملی طور پر ہاں، وہ فزکس کے قوانین بدل سکتا ہے، وقت کو تیز یا آہستہ کر سکتا ہے، یا ایک بٹن دبا کر پوری دنیا کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ تیسری، علیم کل، آل نوئنگ۔ کیا وہ سب کو جانتا ہے؟ ہماری کائنات کے اندر اسے ہر بٹ آف انفارمیشن تک رسائی حاصل ہو سکتی ہے، یعنی وہ ہر ایٹم کی پوزیشن اور ہر ذہن کی سوچ کو جان سکتا ہے۔ لیکن چوتھی اور سب سے اہم صفت، یعنی خیر محض، آل گڈ، یا مکمل طور پر نیک اور مہربان ہونا، یہاں ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سیمولیٹر کے نیک ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ وہ ایک متجسس سائنسدان ہو سکتا ہے جو کائنات کے ارتقاء پر تجربہ کر رہا ہو۔ وہ ایک فنکار ہو سکتا ہے جو ایک خوبصورت دنیا بنا رہا ہو۔ لیکن جیسا کہ چالمرز اپنے بھتیجے کی ایک کہانی میں بتاتے ہیں، وہ محض ایک بچہ بھی ہو سکتا ہے جو اپنے کمپیوٹر پر ایک گیم کھیل رہا ہو اور مزے کے لیے شہروں پر زلزلے اور وبائیں نازل کر رہا ہو۔ یہ سوچنا ہی کتنا عجیب ہے کہ ہماری کائنات کا خالق اگلی کائنات کا کوئی نوجوان ہے جو سم یونیورس کھیل رہا ہے۔ بالکل، تو یہ کوئی مافوق الفطرت یا سپر نیچرل خدا نہیں ہوگا، یہ ایک فطری یا نیچرل خدا ہوگا، ایک ایسی ہستی جو خود بھی ایک وسیع تر کائنات کا حصہ ہے اور وہاں کے قانونوں کے تابع ہے۔ اور یہ خیال خدا کے وجود کے لیے دی جانے والی کلاسیکی دلیلوں کو بھی ایک نیا رنگ دیتا ہے، خاص طور پر ڈیزائن کی دلیل کو۔ ہاں، آرگیومنٹ فرام فائن ٹیوننگ، یعنی یہ دلیل کہ ہماری کائنات کے بنیادی قوانین جیسے کشش ثقل کی طاقت یا ایٹم کے اندر کی قوتیں زندگی کے لیے
اتنے بہترین طریقے سے ترتیب دیے گئے ہیں کہ اگر ان میں ایک بال برابر بھی فرق ہوتا تو ستارے، سیارے اور زندگی وجود میں ہی نہ آتی۔ یہ اتفاق نہیں ہو سکتا، ضرور کسی نے انہیں ڈیزائن کیا ہے۔ سیمولیشن ہائپوتھیسس اس کی ایک بہت ہی سادہ تکنیکی وضاحت پیش کرتا ہے۔ شاید ہماری کائنات اتنی فائن ٹیونڈ اس لیے ہے کیونکہ سیمولیٹر نے کمپیوٹر میں پیرامیٹرز کو بار بار بدلا۔ اس نے شاید ہزاروں سیمولیشنز چلائیں، ہر ایک میں قوانین تھوڑے مختلف تھے، زیادہ تر ناکام ہو گئیں، ان میں کچھ بھی دلچسپ نہیں بنا۔ لیکن آخر کار ایک سیمولیشن میں پیرامیٹرز کا صحیح امتزاج ملا اور اس میں ستارے، کہکشائیں اور زندگی وجود میں آ گئیں، اور سیمولیٹر نے کہا واہ یہ والی دلچسپ ہے اور اسے چلنے دیا۔ اس طرح جو ایک گہرا الہیاتی معمہ لگتا تھا وہ ایک کمپیوٹر پروگرامر کی ٹرائل اینڈ ایرر کی کوشش بن جاتا ہے۔ جدید کمپیوٹر سائنس تک پہنچا۔ ہم نے اس خیال کو کھنگالا کہ ہم ایک سیمولیشن میں ہو سکتے ہیں، لیکن پھر یہ دریافت کیا کہ چالمرز کے مطابق یہ کوئی خوفناک بات نہیں، کیونکہ یہ سیمولیشن ایک حقیقی ڈیجیٹل حقیقت ہو سکتی ہے، اور اس حقیقت کے خالق کو، اس سیمولیٹر کو، ایک قسم کا فطری خدا سمجھا جا سکتا ہے۔ اور یہ سب ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے، جو صرف فلسفیانہ نہیں بلکہ گہرا اخلاقی بھی ہے۔ اگر ہماری دنیا حقیقی ہے لیکن بنائی گئی ہے، اور اگر ہم انسان خود بھی ایسی پیچیدہ ورچوئل دنیایں بنانے کے دہانے پر کھڑے ہیں جن میں شاید ایک دن باشعور، سوچنے اور محسوس کرنے والی ڈیجیٹل مخلوقات ہوں گی، تو یہ ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد کرتا ہے؟ جب ہم خود اپنی بنائی ہوئی حقیقتوں کے خدا بنیں گے تو کیا ہم مہربان خدا ہوں گے یا لاپرواہ؟ کیا ہم اپنی تخلیق کا خیال رکھیں گے؟ یہ سوال کہ ایک خالق کی اپنی تخلیق کے لیے کیا ذمہ داری ہوتی ہے، شاید آنے والے وقت میں انسانیت کے لیے سب سے بڑا اخلاقی چیلنج ہوگا۔